اگر گورے جنات کے چکر میں پڑتے نا کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتے تھے وہ. جیسے ہم لوگ ہر وقت ہر چیز جن پہ ڈال دیتے ہیں نا. گھر میں چوری ہوئی, چور نظر نہیں آ رہا تو جنات ہیں. اس سے چور کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. چور کہتا ہے میری موجیں ہو گئیں, ان کو چونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا چوری کس نے کی ہے, تو بلی کس پہ ڈال دو, جنات پہ ڈال دو. ایک صاحب کے گھر میں چوری ہو رہی تھی, تو کہنا یار پتہ نہیں کون چوری کرتا ہے, لاکر بھی ہے, لاکر سے نکل جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے گھر کا ہی چور ہے, سیدھی سی بات ہے. کہنے لگے یار گھر میں تو میرے بیٹا بھی نیک ہے, فلاں بھی نیک ہے, فلاں بھی نیک ہے. میں نے کہا انہی نیک میں سے ایک چور ہے, بس یہ ذہن میں لو. کہہ رہے نہیں میں نے معلومات کروائی ہیں, کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, کوئی چور, کوئی جن ون کا چکر ہے. میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگاؤ بتائے بغیر. تو پکڑا گیا, پھر انہیں کے گھر کا بندہ تھا. تو بعض دفعہ انسان جس پہ اعتماد کرتا ہے وہ خود چور ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے. میرے گھر میں چوریاں شروع ہو گئیں, میں پریشان یار. اور میں جن ون کے چکر میں نہیں گیا کہ جن نے کیا ہے, لیکن گھر میں اب مجھے اپنے گھر والوں پر اتنا تو اطمینان ہے کہ الحمدللہ چور نہیں ہے. لیکن انسان کو وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو رمضان میں تراویح میں جب یہاں پڑھاتا تو گھر والے بھی گھر پہ نہیں تھے. تو مجھے یہ تھا کہ میں تراویح یہاں پڑھاؤں گا, اس دوران چوری کا خطرہ زیادہ ہے. کیونکہ جب میں تراویح میں ہوتا ہوں تو چور کو پتہ ہے 20 رکعت سے پہلے اور بیان سے پہلے یہ تو گھر پہ آئیں گے نہیں, اور گھر میں گھر والے بھی نہیں ہیں. تو میں کسی بندے کو بٹھا کے جاتا, پرانی بات ہے 12 سال 11 سال پرانی بات, کسی بندے کو میں لڑکے کو نا ایسے ہی بٹھا کے چلا جاتا کہ جیسے ہی چور آئے نا دبوچ لینا. اس وقت یہ کیمروں کا زیادہ رواج نہیں تھا, کیمرے لگانے کا. اس بندے کو بٹھا کے جاتا کسی جاننے والے کو کہ بیٹا جیسے ہی چپکے سے تو بیٹھ جا, مجھے پتہ ہے تراویح کے دوران حملہ ہوگا. کوئی بھی نہیں آیا. بعد میں پتہ چلا جس کو بٹھا کے جاتا تھا وہ خود ہی چور تھا. بعد میں پکڑا گیا. وہ کیسے ہوشیاری کہ ڈبل چابیاں بنائی ہوئی تھیں, بائک کی ڈبل چابی. وہ پکڑا ایسے گیا کہ میرا ایک معمول تھا کہ میں بائک لے کے آتا تھا, پھر میں گھر جاتا تھا, میرا سونے کا معمول تھا. ایک دن دیکھا اس کو کہ اس کی ٹانگ پہ چوٹ آئی ہوئی ہے, بتا نہیں رہا کہ کیسے چوٹ لگی تجھے. پتہ چلا بائک کی بھی ایک چابی بنوائی ہوئی تھی اس نے. وہ چھپڑ میں لے کے گیا کہ ٹکرا گیا, وہاں سے سارے راز کے تو نے بائک چابی میرے پاس ہے, تو چلا کے لے کے کیسے چلا گیا. اس چور بہرحال بالآخر پکڑا جاتا ہے. یہ میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں, چوری کے بھی, چور کو پکڑنے کے بھی. اگر کوئی چور کو پکڑنا چاہتا ہے تو اس کا بھی میں یعنی یہ تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں, اور اگر کوئی چور بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے نا, کہ چابیاں بنوا لو اور پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو. اور کسی روحانی عامل سے بھی رابطہ کر لو چوری کرنے کے ساتھ ساتھ. اس روحانی عامل کو بتا دو, محلے کے کوئی ٹوپی ڈرامے کو, کہ جب آپ کے پاس آئیں تو آپ بتا دینا کہ جی جنات ہیں تمہارے گھر میں. بلکہ روحانی عامل کو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ ویسے ہی یہی بتائے گا کہ تمہارے گھر میں جنات. یہ بیان شروع ہو گیا ہے, بس اسی طرح ہی ہوتا ہے بیان. تو روحانی عامل کو تو بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں, وہ تو بیٹھا ہی اس کام کے لیے, اس کی دکان اس سے چلتی ہے کہ تمہارے گھر میں جن ہے, تمہارے گھر میں چڑیل ہے, تمہارے گھر میں بھوت ہے, تمہارے گھر میں مسور کی دال رکھی ہوئی تھی تو یہ کر دیا تھا, تو وہ بیل کے پتوں پہ کسی نے جادو کیا ہے. بیکار کیا بولے مسجد میں, پھر وہ گالیاں دینے کے علاوہ مزہ نہیں ہے اس میں. یعنی اتنی تمیز سے نہیں دل چاہتا ان لوگوں کے ساتھ میں بات کروں. تو خیر, تو مسلمان کے نا کام اللاجیکل ہو رہے ہیں, اللاجیکل. یہ جنات بینکوں سے پیسے کیوں نہیں نکال لیتے, لاکر سے؟ وہاں تو 0.001 یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. 0.01 روپیہ بھی لاکر سے جن نہیں نکالتا, 0.01 روپی. اور یہیں سے بات چل پڑی ہے تو ایک اور بات کہوں میں. دیکھو گورے کی کامیابی کا ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کی لاجک تلاش کرتا ہے کہ یہ کام ہوا کیوں ہے. امریکہ افغانستان میں آیا, ایسا ہی نہیں, اتنی بڑی سپر پاور تھی لیکن ایسا ہی نہیں آ گیا اٹھ کے کہ یار میں تو اتنا طاقتور ہوں,
تو میں ایک غریب ملک پہ قبضہ کر لوں گا. اس نے نہیں, اس نے کہا پہلے افغانیوں کی ہسٹری پڑھو, پہلے بھی جنگیں ہو چکی ہیں, یہ لوگ ان کا مزاج کیا ہے, یہ لڑائی میں ان کو شکست دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی. اس نے ایک اصول بنایا کہ اپنا نقصان کم سے کم, دشمن کا نقصان زیادہ سے زیادہ, چاہے ہم کتنی پاورفل ہیں. اس کے لیے اس نے یونائٹڈ نیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا, حالانکہ وہ خود سپر پاور دنیا کے لحاظ سے, اس کو ضرورت نہیں تھی یونائٹڈ نیشن کا گیٹ کھٹکھٹانے کی. اس نے کہا نہیں بھائی, جب تک جتنا پوری دنیا کو اپنے ساتھ کر سکتے ہو کرو, اس کو عالمی مسئلہ بناؤ, اپنا مسئلہ نہیں بناؤ. اس کو یہ نہ کہو کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا ہے, اس کو یہ کہو کہ بھائی انسانیت پہ حملہ ہوا ہے, آج ہمارا ہوا کل تمہارا ہوگا. تو سب کو ساتھ ملا کے پھر افغانستان میں انہی کا کوئی کسی بندے کو انتخابات کروا کے منتخب کیا ہے, حامد کرزئی صاحب, اور وہ بھی پشتو اسپیکنگ کو. وہ اپنے لحاظ سے جو کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ نہیں چلی, پھر بھی اللہ کی مدد آ گئی, لیکن کام اس کے سارے لاجک کے مطابق ہو رہے تھے. اس نے کہا میں وہ طرز اختیار نہیں کروں گا جو رشیا کا طور طریقہ تھا. اس نے تو آگتے ہی گورنمنٹ ختم کر دی اور لڑائیاں شروع, گلی گلی محلے محلے. اس نے کہا نہیں بھائی, ہمیں یاد ہے شروع میں افغانی بتاتے تھے کہ امریکن فوجیوں کی طرف سے ہمیں گفٹ تقسیم کیے جاتے تھے, بچوں کو ٹافیاں دی جاتی. محبت پیدا کرو, خامخواہ کی دشمنی نہیں, محبت سے زیر کرو اور ان کو بتاؤ ہم تمہارے نجات دہندہ ہیں. یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے بم اٹھا کے تیری ایسی کی تیسی یوں, اس طرح نہیں. وہ الگ بات ہے کہ پورا زور لگانے کے بعد بھی بالآخر اس کو 20 سال کے بعد افغانستان سے نکلنا پڑا. اب ظاہر ہے خدا سے تو نہیں لڑ سکتے نا. ایک امریکن فوجی کا بیان آیا تھا 2010 یا 11 میں, اس سے انٹرویو لیا گیا کسی نیوز چینل نے, یوٹیوب پہ وہ انٹرویو موجود تھا, شاید آج بھی ہو. میں نے یہ انٹرویو خود سنا کہ آپ کو یہاں لڑائی کیسی لگ رہی ہے. اس نے کہا اس جنگ میں گاڈ افغانیوں کے ساتھ ہے, گاڈ ان کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے. لگ ایسا رہا ہے ہمیں, فیل ایسا ہو رہا ہے, محسوس کچھ اس طرح سا فیلنگ ان کی یہ تھی. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال دنیا میں جو کامیابی کے اسباب اختیار کرتا ہے, اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس کو اللہ کامیاب کرتے ہیں, عادت یہ ہے. تو مسلمان کامیابی کے اسباب اختیار کرتے نہیں ہیں. مسلمان جن چڑیل بھود میں لگا ہوا ہے, روحانی ٹوپی ڈراموں میں لگا ہوا ہے, خوابوں میں لگا ہوا ہے. خواب آیا تھا کہ مجھے جاب مل گئی ہے, تو پڑھا ہوا ہے اب تو مل ہی جائے گی جاب, ٹھیک ہے نا, اب تو پڑھ گیا کہ مل ہی جائے گی. اس میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر بیان کی طرف چلتا ہوں. دیکھو گھر میں کوئی خواتین میں, لڑکیوں میں ڈپریشن اور اسٹریس کی بیماری لڑکوں اور مردوں سے زیادہ ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو کمزور بنایا ہے, کمزور بنایا. ہمارے ہاں جب کسی لڑکی اسٹریس یا ڈپریشن میں جائے, دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے, تو اس کی ریزن یا وجہ تلاش کرنے کے بجائے یہ دینداروں میں بھی ہے, دنیا داروں میں بھی, فوراً جن چڑیل بھوت میں ڈال دیتے ہیں اس کو. اس سے اس کی بیماری کا اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بعض دفعہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر سارے اچھے نہیں ہوتے, یہ خوب سمجھ لیں. وہ خود نفسیاتی ہوتے ہیں, بعض دفعہ وہ اور بگاڑ دیتے ہیں معاملے کو. بعض دفعہ صحیح بھی ہوتے ہیں, میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک رہا. انہوں نے نفسیات پڑھی ہوتی ہے, گورے کا سلیبس پڑھا ہوا ہوتا ہے, یہ اس کو یہاں کے معاشرے پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں گورے کی سوچ آپ کو بتاؤں. گورا کہتا ہے کہ ڈپریشن ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہیں دوسرے کی ٹینشن تو نہیں اٹھا رہے. ایسا تو نہیں وہ ٹینشن دوسرے کی تھی اور آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. تو سب سے پہلے یہ کہ دوسرے کی ٹینشن خود نہ لو. مثال دے رہے کہ بیٹی کی شادی, اس نے کہا بیٹی کی شادی آپ کی ٹینشن نہیں ہے, کس کی ٹینشن ہے یہ بیٹی کی ٹینشن ہے. تو یہ اس معاشرے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے, آپ کے لحاظ سے یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا غلط بات سمجھ میں. تو ہمارے یہاں جو نفسیات پڑھے ہوئے لوگ ہیں, دیکھو علم کی ایک بات خوب سمجھ لو, ہمارے ہاں ڈگریاں دیکھی جا رہی ہیں کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے, کھوپڑی نہیں دیکھی جا رہی کہ اس میں سینس کتنی ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ علم کی ایک بات آپ کو معلوم ہے, جتنا علم ہے نا اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو اس علم کا صحیح استعمال ہوگا. اگر آپ کے پاس نیری نالج ہے, اس نالج کی روح کو سمجھنے کے لیے کھوپڑی نہیں ہے, اس نالج کو آپ غلط یوز کرنا
شروع کر دیں گے. دیکھو نالج تو ٹھیک ہی ہوتی ہے, کتابوں میں سچ صحیح ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. جو لکھتے ہیں مصنفین, اکثر کتابیں ٹھیک ہوتی ہیں, وہ جو نالج دی جا رہی ہے ٹھیک ہوتی ہے. لیکن ایک عربی شاعر کا شعر ہے, وَكَم مِّن قَائِلٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ, کہ بہت دفعہ کہنے والا بات صحیح کرتا ہے, سننے والے کی کھوپڑی غلط سمجھ کے اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. تو یہ ہر فیلڈ میں, یہ ڈاکٹروں میں بھی, مفتیوں میں بھی, عالموں میں بھی, واعظوں میں بھی. سب سے پہلے انسان یہ دیکھو, قرآن میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے, یؤتی الحکمۃ من یشاء, ہے نا قرآن میں, کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنی صفت بیان کی, حکمت والا, حکیم ہوں میں, اور پیغمبروں کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کو حکمت دیا, حکمت دی, حکمت. تو یہ حکمت کیا ہے؟ حکمت کی ڈیفینیشن ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی غیر معمولی صلاحیت. بہت مشکل ہے بات سمجھنا, بہت مشکل. دیکھو کچھ چیزیں تو بالکل کلیئر ہوتی ہیں, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. گٹکے کھانا صحیح ہے, غلط ہے؟ بولو نا, غلط. چرس ہیروئن پینا صحیح ہے, غلط ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی حکمت نہیں چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے جب تک آپ کی کھوپڑی میں غیر معمولی صلاحیت نہیں ہوگی, گاڈ گفٹڈ, اس وقت تک آپ بال کی کھال نہیں اتار سکتے. اس وقت تک آپ کے اندر وہ ملکہ پیدا نہیں ہوگا, وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. تو آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنے کے بجائے اسی علم کے ذریعے آپ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دو گے. صحابہ کرام کے خلاف جو سب سے پہلا فرقہ بنا تھا نا, خوارج کا, سب سے پہلا فرقہ کس کا بنا تھا؟ جن کو خوارج کہا جاتا ہے. یہ سارے صحابہ کے خلاف, خلفائے راشدین کے خلاف قرآن اور حدیث پیش کیا کرتے تھے, ان کے خلاف بغاوت کے جائز ہونے کے لیے. حالانکہ قرآن و حدیث خلفائے راشدین کی اتباع کا حکم دے رہا ہے, بغاوت کا حکم نہیں دے رہا. لیکن ان کے پاس اپنی ہر غلط چیز کو بیان کرنے کی ایک دلیل ہوتی تھی. اس کا مطلب کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ یہ کس موقع کے لیے ہے.